اسٹوڈنٹ چیپٹر نمبر 4 مطالعہ پاکستان کا ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے، آج ہم اسے شروع کریں گے بنیادی اصولوں کی کمیٹی۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ قرارداد مقاصد کو جو ہے وہ منظور کر لیا گیا۔ اب قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد دستور ساز اسمبلی نے بہت ساری کمیٹیاں قائم کی، جن میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی بھی شامل تھی، جس کے سربراہ وزیر اعظم لیاقت علی خان خود تھے۔ اس کمیٹی نے عبوری رپورٹ 28 ستمبر 1950 کو لیاقت علی خان کی سربراہی میں پیش کی۔ نامکمل ہونے کی وجہ سے اس پر شدید رد عمل ہوا اور نظر ثانی کے لیے کہا گیا۔ چنانچہ دوسری رپورٹ 22 ستمبر 1952 کو خواجہ نظام الدین کی سربراہی میں پیش ہوئی۔ اس رپورٹ میں ایک حصہ اسلامی اصولوں کے لیے محسوس کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ نمبر 1، قرارداد مقاصد کو آئین کے لیے ابتدائیہ میں شامل کیا جائے، یعنی قرارداد مقاصد کے جو نکات پیش کیے گئے تھے اس کو آئین کے شروع میں شامل کیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 2، مسلمانوں کو انفرادی یا اجتماعی طور پر قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کے مواقع دیے جائیں۔ نمبر 3، شراب، جوئے اور سود کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ نمبر 4، موجودہ قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈالا جائے۔ نمبر 5، ملکی معاشی پالیسی ایسی بنائی جائے جس میں چند حالت میں دولت کے ارتکاز کو روکا جائے اور ملک کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا جائے، یا یوں کہہ لیں کہ اس میں یہ تھا زکوٰۃ کے نظام کو جو ہے وہ مستحکم کیا جائے، کسانوں اور مزدوروں کو مناسب حقوق دیے جائیں، قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہ بنایا جائے اور صرف سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون سا قانون قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ نیکی کا حکم دینے اور بدی کو روکنے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا جائے۔ یعنی یہ تمام پوائنٹس وہ ہیں بنیادی اصولوں کی کمیٹی میں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کہ جو اسلام نے صحیح طور پر ایک اسلامی ریاست کے لیے منتخب کیے ہیں۔ ان تمام پوائنٹس کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے ذہن میں آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ایک اسلامی ریاست کے لیے جو اصول مقرر کیے تھے، یہ تمام اسی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی کی یہ ہے کہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی میں اسلامی قوانین کے مطابق ان اصولوں کو لکھا تو گیا، لیکن آج تک ان قوانین کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں صحیح طور پر نافذ نہیں کر سکے۔ نہ تو یہاں سے شراب، جوئے اور سود کو غیر قانونی ہونے کے باوجود ختم کیا گیا، نہ مسلمانوں کو قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کے مواقع دیے گئے، نہ ہی دولت کے ارتکاز کو چند ہاتھوں میں رہنے سے روکا گیا۔ یعنی سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان قوانین کو لکھا تو ہر دستور میں گیا، لیکن ان پر عمل درآمد جو ہے وہ ابھی تک نہ ہو سکا۔ لہذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے دساتیر میں اسلامی دفاع، یعنی پاکستان کے 3 کانسٹیٹیوشن جو ابھی تک بن چکے ہیں، ان تینوں میں اسلام کی کون سی دفعات، یعنی اسلامی شرائط کون کون سی جو ہیں، اسلامی قانون کون کون سے جو ہیں وہ اس میں لکھے گئے ہیں جو کہ ملک میں رائج ہونے چاہیے تھے۔ سب سے پہلے ہمارا پہلا دستور جو بنا تھا وہ تھا دستور پاکستان 1956، یعنی 1956 میں 23 جون 1955 کو دوسری دستور ساز اسمبلی کا انتخاب ہوا۔ 80 ارکان پر مشتمل اسمبلی معرض وجود میں آئی۔ چودھری محمد علی ملک کے وزیر اعظم بنے۔ وزیر اعظم بنتے ہی انہوں نے دستور سازی کا کام شروع کر دیا۔ آئین کا مسودہ 9 جنوری 1956 کو دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا گیا، جسے 29 فروری 1956 کو منظور کیا گیا۔ گورنر جنرل کی منظوری کے بعد یہ 23 مارچ 1956 کو ملک میں نافذ ہوا۔ اس آئین کی اسلامی دفعات مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، ملک کا نام۔ اس دستور کے مطابق ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ قرارداد مقاصد کو دستور کے ابتدائیہ میں شامل کیا گیا، جیسا کہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی میں اس بات کو لکھا گیا تھا، جس کے مطابق پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ مسلمان صدر۔ دستور کے مطابق ملک کا صدر مسلمان ہوگا، کسی بھی غیر مسلم کو صدر بننے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلامی قانون۔ ایسا کوئی قانون نافذ نہیں کیا جائے گا جو قرآن اور سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو، اور موجودہ قوانین کو اسلام کے مطابق ڈالا جائے گا۔ ادارہ تحقیقات اسلامی۔ دستور کے مطابق ادارہ تحقیقات اسلامی قائم کیا جائے گا جو اسلامی احکام کی تدوین اور نفاذ کے بارے میں تحقیق کرے گا۔ یعنی ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے گا جو بننے والے قوانین پر تحقیق کرے گا کہ یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہیں یا پھر اس کے خلاف ہیں۔ سود کا خاتمہ۔ ملک میں سود کا جلد از جلد خاتمہ کیا جائے گا۔ اتحاد عالم اسلام پالیسی کے رہنما اصولوں میں کہا گیا کہ پاکستان کے دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے جائیں گے، یعنی
جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، ایران، سعودی عرب، دبئی، افغانستان، فلسطین، شام، ان کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان اتحاد کرے گا اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہترین طریقے سے قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسرا دستور 1962 کا پاکستان میں سیاسی انتشار کے بعد جنرل ایوب خان نے 1956 کا آئین منسوخ کر کے اکتوبر 1958 کو ملک میں مارشل لا لگا دیا اور نئے آئین کی تیاری کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا۔ کمیشن نے ایک مسودہ کہتے ہیں ایک ایسی کتاب جو کہ کم صفحوں پر مشتمل ہو، جس میں تمام اختیارات کا سرچشمہ صدر کو بنا دیا گیا۔ 8 جون 1962 کو نئے دستور کو لاگو کیا گیا، جس کی اسلامی دفعات یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ یعنی 1956 کا سیاسی انتشار کے بعد وہ منسوخ ہو گیا، نیا آئین بنا جس میں کچھ نئی اسلامی دفعات کو شامل کیا گیا۔ یہاں پر ہم پورے آئین کو جو ہے وہ تفصیل سے نہیں پڑھ رہے، بلکہ تینوں آئین جو بنے تھے ان میں جو صرف اسلامی دفعات تھیں، جو اسلامی اصول تھے، صرف ان کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہیں۔ لہذا 1962 کے آئین کی سب سے پہلی جو اسلامی شرط تھی، وہ اصول تھا، وہ یہ تھا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ قرارداد مقاصد کو بھی 1962 کے دستور کے ابتدائیہ میں شامل کیا گیا، جس کے مطابق تمام اختیارات کی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ یہ اختیارات مسلمانوں کو تفویض کرتا ہے جو اس کو مقدس امانت سمجھ کر استعمال کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خلافت کا جو منصب ہے وہ مسلمانوں کو دیا ہے اور مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہے کہ وہ اس خلافت کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں رہ کر ان کا صحیح استعمال کریں۔ دوسرا، ملک کا نام۔ دستور میں ملک کا نام جمہوریہ پاکستان تجویز کیا گیا۔ اس وقت اسلامی ساتھ میں نہیں لکھا گیا، بعد میں ایک ترمیم کے ذریعے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ نمبر 3، اسلامی قوانین۔ کوئی ایسا قانون لاگو نہیں کیا جائے گا جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہو اور تمام موجودہ قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈالا جائے گا۔ صدر مملکت کا سربراہ صدر جو ہے وہ مسلمان ہوگا۔ قرآن اور اسلامیات کی تعلیم قرآن اور اسلامیات کی تعلیم مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دی جائے گی۔ اسلامی ادارے، حکومت زکوٰۃ، اوقاف اور مساجد کی تنظیم کے لیے ادارے قائم کرے گی۔ یعنی زکوٰۃ کے لیے ادارے قائم کیے جائیں گے جو زکوٰۃ کے منصب کو دیکھیں گے کہ کن کن لوگوں پر زکوٰۃ جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے، ان سے لے کر مستحقین تک پہنچائیں گے۔ اور مساجد کی تنظیم کے لیے یعنی مسجدوں کی آرائش کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی تنظیمیں قائم کی جائیں گی۔ اس کے بعد اسلامی مشاورتی کونسل۔ اسلامی مشاورتی کونسل قائم کی جائے گی جو مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو مسلمانان پاکستان کی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈالنے کے سلسلے میں اقدامات تجویز کرے گی۔ یعنی ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے گی جس میں علماء کو شامل کیا جائے گا اور وہ مسلمانوں کے جو صوبائی حکومتیں، مرکزی حکومت ہیں، ان کو اس بارے میں تجویز کرے گی کہ وہ مسلمانوں کی زندگیوں کو اسلام کے مطابق کس طرح سے ڈال سکتے ہیں اور انہیں اس طرح کے لیے کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے۔ ادارہ تحقیقات اسلامیہ۔ حکومت ادارہ تحقیقاتی اسلامیہ قائم کرے گی جو اسلامی احکام کے بارے میں اپنی رائے دے گی۔ یعنی ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے گا جو اسلامی احکام ملک میں نافذ کیے جائیں گے، وہ ان کے متعلق اپنی رائے دے گا کہ یہ اسلام اور سنت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں دستور پاکستان 1973 جو کہ ابھی تک ہمارے ملک میں 2021 تک ابھی تک جو رائج ہے اس کو صدر ایوب خان نے اپنے خلاف عوامی تحریک کے نتیجے میں 25 مارچ 1969 کو مستعفی ہو گئے، یعنی انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ جنرل محمد یحییٰ خان نے ملک میں مارشل لا لگا کر آئین کو پھر سے منسوخ کر دیا۔ جنرل یحییٰ خان نے دسمبر 1970 میں اسمبلیوں کے انتخابات کرائے۔ یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دے جائے کہ ملک میں ابھی تک 4 مارشل لا لگ چکے ہیں۔ مارشل لا کہتے ہیں جب ملک سے حکومت، تمام سیاسی پارٹیوں کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے اور چیف جنرل جو فوج کا صدر ہوتا ہے وہ ملک کے تمام اختیارات کو سنبھال لیتا ہے۔ سب سے پہلا جو ہمارا مارشل لا تھا وہ ایوب خان نے لگایا، دوسرا مارشل لا جنرل محمد یحییٰ خان نے لگایا، تیسرا ضیاء الحق نے لگایا اور چوتھا مارشل لا پرویز مشرف نے لگایا۔ ابھی تک پاکستان میں 4 مارشل لا جو ہیں وہ گزر چکے ہیں۔ تو لہذا جنرل محمد یحییٰ نے دوسرا مارشل لا ملک میں لگایا اور 1956 کے آئین کو منسوخ کر دیا۔ جنرل یحییٰ خان نے دسمبر 1970 میں اسمبلیوں کے انتخابات کروائے۔ انتخابات کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کو اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو اکثریت حاصل ہو گئی۔
مشرقی پاکستان سے مراد بنگلہ دیش ہے جو کہ 1971 میں پاکستان سے الگ ہو گیا تھا، لہذا 20 دسمبر 1971 کو فوجی حکومت اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دیا، جس نے 12 اپریل 1972 کو ملک میں ایک عبوری آئین لاگو کیا۔ اس دوران مستقل آئین کا مسودہ اسمبلی میں پیش ہوا جو اپریل 1973 کو منظور ہوا اور جسے 14 اگست 1973 کو نافذ کر دیا گیا۔ دستور 1973 میں وہ تمام اسلامی دفعات شامل کی گئی تھی جو پہلے دساتیر میں موجود تھیں، یعنی پہلے دونوں دساتیر میں جو اسلامی دفعات تھی وہ 1973 میں بھی شامل کی گئیں اور اس میں ساتھ کچھ اضافہ بھی کیا گیا۔ 1973 کی درج ذیل نمایاں اسلامی دفعات تھی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ 1973 کے آئین میں قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ میں شامل کیا گیا، جس کے مطابق کل کائنات کا حاکم اللہ تعالیٰ ہے اور اقتدار اعلیٰ اسی کی ذات کو حاصل ہے۔ پاکستان کی عوام اقتدار اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ کی مقدس امانت سمجھتے ہوئے اور اس کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے استعمال کریں گے۔ نمبر 2، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ نمبر 3، سرکاری مذہب۔ ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا، یعنی پاکستان کا اگر مذہب پوچھا جائے سرکاری حکومتی مذہب کیا ہے تو وہ اسلام ہے۔ صدر اور وزیر اعظم دونوں مسلمان ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو واحد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول مانتے ہوں گے، یعنی وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرے گا، عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوگا، وہ ملک کا صدر اور وزیر اعظم ہوگا۔ مسلمان کی تعریف 1973 کے آئین میں پہلی دفعہ ایک مسلمان کی تعریف شامل کی گئی، جس کے مطابق توحید، رسالت، قیامت، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا لازمی ہوگا، یعنی تمام بنیادی عقائد پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی جو انسان مانتا ہوگا وہ مسلمان کہلائے گا اور وہی ملک کا صدر اور وزیر اعظم بن سکے گا۔ اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے گا۔ مرزائیوں کے متعلق، قادیانی کے متعلق جو قانون پاس ہوا تھا وہ اسی بنا پر ہوا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس لیے انہیں کافر قرار دیتے ہوئے آئین کے مطابق دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ اس لیے مرزائی قادیانی جو ہے وہ مسلمانوں کے صدر اور وزیر اعظم دونوں نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد اسلامی قوانین کا نفاذ۔ موجودہ قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈالا جائے گا اور کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلام کی تعلیمات کے متصادم ہو، یعنی پاکستان میں جتنے بھی قوانین بنیں گے وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے، اور جو پہلے قوانین بنے ہیں ان کو بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ لازمی اسلامی تعلیمات۔ قرآن اور اسلام کی تعلیم اسکولوں اور کالجوں میں لازمی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ کلاس اول سے لے کر بی اے تک ابھی تک جو ہے وہ اسلامیات لازمی اسکول اور کالجز میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ان کا نصاب جو ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ مسلمان کی نسل کو اسلامی شعور صحیح طور پر مہیا کر سکے۔ عربی کی تعلیم اور قرآن پاک کی طباعت۔ اسکولوں میں 6 سے 8ویں تک عربی کی تعلیم لازمی ہوگی اور قرآن پاک کی طباعت غلطیوں سے پاک کی جائے گی، یعنی بچوں کو عربی سکھائی جائے گی اور ان کو قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی تعلیم دی جائے گی۔ اسلامی اقدار یعنی جمہوریت، انصاف، رواداری، آزادی اور مساوات آئین کا حصہ ہوں گے، یعنی یہ ملک میں یہ تمام اصول جو ہیں وہ رائج کیے جائیں گے۔ مسلمان کی طرز زندگی، ایسے حالات مہیا کیے جائیں گے کہ مسلمان انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق ڈال سکیں گے، یعنی مسلمانوں کو ایسے حالات دیے جائیں گے، ایسے موقع دیے جائیں گے، ایسا معاشرہ دیا جائے گا کہ وہ اپنی خاندانی زندگی، اپنی گھریلو زندگی، اپنی معاشی زندگی یا انفرادی طور پر اپنی معاشرتی زندگی کو یا اجتماعی طور پر اپنی قومیت کی جو زندگی ہے اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈال کر آسانی سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ اور عشر۔ 1973 کے آئین کے مطابق حکومت زکوٰۃ اور عشر کا نظام قائم کرے گی اور زکوٰۃ کونسلیں بھی قائم کرے گی۔ زکوٰۃ وہ نظام ہوتا ہے جس میں نصاب کے مطابق 2.5% سال میں ایک بار ادا کرتے ہیں۔ عشر وہ ہوتا ہے جو زمینوں کے مطابق یا غیر زمینوں سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کو عشر وغیرہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سود کا خاتمہ۔ حکومت سود کے نظام کو ختم کرے گی اور ملکی معیشت کو سود سے پاک کیا جائے گا۔
हुकूमत सूद के निज़ाम को ख़त्म करेगी और मुल्क की मईशत को सूद से पाक किया जाएगा। बैंक वगैरह में जो कर्ज दिए जाते हैं वो सूद से पाक दिए जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक पाकिस्तान में जो है ऐसा निज़ाम राइज नहीं हो सका जो सूद से बिल्कुल पाक हो। इस्लामी नज़रियाती कौंसल कायम की जाएगी जो कवानीन को इस्लामी तालीमात के मुताबिक बनाने में कानून साज इदारों की रहनुमाई करेगी और मौजूदा कवानीन को भी इस्लाम के मुताबिक डालेगी। यानी एक ऐसा इदारा बनाया जाएगा जो कवानीन को इस जो मुकन्ना जो यानी ऐसा इदारा जो कानून बनाता है जिसको मुकन्ना कहा जाता है, वो जब कोई कानून बनाएगा तो ये कौंसल जो है ये उसको जिसमें उलमा इकराम को शामिल किया जाएगा, ये इनको रहनुमाई करेगी कि कुरान पाक में, अहादीस और सुन्नत में इन अहकामात के मुताबिक किस तरह से अमल करने की क्या तजवीज़ जो हैं वो इस्लाम हमें फ़राहम करता है। तो लिहाजा ये हमने अभी तक अपने पाकिस्तान के जो 3 आइन थे 1956, 1962 और 1973 का, उसमें जो इस्लामी दिफात शामिल की गई थी उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। ये तमाम इस्लामी दिफात का अगर हम बगौर जो है वो मुशाहदा करें तो ये बात हमारे ऊपर वाज़िया हो जाएगी कि ये आइन में लिखी तो गई लेकिन इनको पाकिस्तान में अभी तक जो है ये सही तरह से नाफिज नहीं किया गया। ये हमारी बदकिस्मती है कि अभी तक हमारे ऊपर ऐसी हुकूमत या हमारी आवाम में से कुछ ऐसे लोग जो हैं रहनुमा वो हमारे सामने नहीं आए जो इस्लामी दिफात को सही तौर पर पाकिस्तान में नाफिज करके इसको सही मायनों में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना सकें। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और ये चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में से कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशन या 2 कॉन्स्टिट्यूशन की इस्लामी दिफात के बारे में डिटेल से पूछा जा सकता है, तो लिहाजा आप इसको अच्छी तरह से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार कीजिएगा। खुदा हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।